تو دوستو غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دماغ حاضر رکھیے گا، قرآن و حدیث کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدے کی دنیا میں تو مولا نہیں کہا۔ کیوں؟ چونکہ محمد رسول اللہ خود عقیدے کی دنیا میں مولا نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے جس طرح اہل تشیع کہتے ہیں سیاسی دنیا کے اعتبار سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہا؟ چونکہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، ان کے پاس ولایت بلا فصل کا عہدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خلافت اور ولایت کا اعلان اپنی زندگی میں کر گئے تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد حکومت اور خلافت عوام کے حوالے کر گئے ہیں، جمہور کے حوالے کر گئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا نہ عقیدے کی دنیا میں کہا ہے نہ سیاست کی دنیا میں کہا ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ جن دوستوں کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں۔ غدیر خم کی تمام روایات جمع کریں، جتنے الفاظ کے ساتھ آئی ہیں جمع کریں آپ۔ مسئلہ صرف اتنا سا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند لوگوں نے سخت جملے استعمال کیے تھے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے بارے میں بعض صحابہ نے چند سخت جملے رسول اللہ کی زندگی میں کیسے کہہ دیے؟ دماغ حاضر رکھیں آپ۔ قبائلی زندگی کی نفسیات تو ہم جانتے ہوں گے نا، قبائلی زندگی کی نفسیات۔ قبائلی زندگی میں باہم مسابقت بھی ہوتی ہے اور باہم منافرت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے قریش 10 خاندانوں میں تقسیم ہے، 10 قبائل کے اندر۔ آپ کی نبوت سے پہلے ان خاندانوں میں مسابقت بھی تھی اور منافرت بھی تھی، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، مار پیٹ ہوتی تھی، سب ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول کی نبوت کے بعد یہ مسلمان تو ہو گئے لیکن تھے تو انسان، تو کبھی کبھی وہ قبائلی زندگی کی نفسیات کی رگ پھڑک اٹھتی تھی اور آپس میں تو میں ہو جاتی تھی۔ تو غدیر خم کے موقع پر ہوا یہ، بعض صحابہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سخت الفاظ کہہ دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر آپ نے جملہ نہیں کہا کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا، بلکہ اللہ کے رسول نے صحابہ کا ذہن بنایا۔ سنیے آپ، صحابہ کا ذہن بنایا۔ وہ کیا؟ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا، اے صحابہ کیا تم نہیں جانتے انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں تمام مومنوں پر تقدیم کا درجہ رکھتا ہوں، یعنی تمام مسلمانوں سے میں مقدم ہوں، ان کی ذات سے مقدم ہوں۔ صحابہ نے کہا بالکل اللہ کے رسول آپ تمام مسلمانوں کی ذات سے مقدم ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا، صحابہ کیا تم نہیں جانتے انی اولا بکل مومن من نفسہ، میں ہر مومن کی ذات سے مقدم ہوں۔ صحابہ نے کہا بالکل اللہ کے رسول، جس طرح آپ تمام مسلمانوں کی ذات سے مقدم، ہر مسلمان کی ذات سے مقدم۔ جب صحابہ کا ذہن بن گیا تو پھر رسول نے کہا تھا، اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اے میرے صحابہ جب مجھ پر ایمان لے کر آئے ہو، مجھے اپنا رفیق سمجھتے ہو، مجھے اپنا دوست سمجھتے ہو، مجھے اپنا ہمدرد سمجھتے ہو، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہمدرد سمجھو، انہیں بھی اپنا رفیق سمجھو، انہیں بھی اپنا دوست سمجھو۔ اور جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو سب سے پہلے مبارکباد کس نے دی؟ پڑھیں مسند احمد۔ عمر بن خطاب آئے اور کہنے لگے، ہنیئن یبن الخطاب، ہنیئن علی، او کما قال، اے علی تمہیں مبارک ہو، اب صبح ہو شام ہو، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے تم مولا ہو۔ تو دوستو یہ عقیدے کی دنیا میں اللہ کے رسول نے مولا نہیں کہا تھا، سیاست کی دنیا میں اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ کو مولا نہیں کہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں سہیل صاحب، انہوں نے مجھے 6-7 لنک بھیجے، کل میں نے ان سے مانگے تھے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ہی بھیج دوں۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے لنک بھیجے، بہت ساری حدیثیں، ہر حدیث میں مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے
رسول کی نبوت سے پہلے، اللہ کے رسول کی موجودگی میں، اللہ کے رسول کے بعد عرب دنیا میں مولا کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے، دوست کے لیے، بھائی کے لیے، غمخوار کے لیے، ہمدرد کے لیے، قریبی کے لیے، کسی کو اپنا کہنا ہو